السلام علیکم۔ آج کی اس کہانی کا عنوان ہے وہ پھر نہیں لوٹی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل زرعی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جو ہی اپنی بچی کو ڈاکٹر کو دکھا کر کلینک سے باہر نکلی، سامنے ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی۔ ذہن پر زور دیا کہ اس کو کہاں دیکھا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ مجھ کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، ارے پہچانا نہیں؟ میں کمل ہوں، تمہاری کالج کی دوست۔ تبھی مجھ کو کالج کا وہ حسین زمانہ یاد آ گیا۔ ارے کمل، یہ تم ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں اس کے گلے لگ گئی۔ پھر اس نے اس کے سفید یونیفارم پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، کمل تم نے نرسنگ کر لی؟ ہاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے کچھ تجسس ہوا کیونکہ وہ ہنس مکھ اور شوخ لڑکی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے گروپ میں وہی ایک واحد شادی شدہ لڑکی تھی، لہٰذا ذرا بورڈ واقع ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے شادی کے بعد بھی اسے پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے قصیدے پڑھتے نہ تھکتی تھی۔ تبھی ہم اس کو شوہر مرید کہا کرتے تھے۔ وہ فخر سے جواب دیتی، ہاں بھائی، میں اپنی شوہر کی مریدنی تو ہوں، ایسے شوہر تو نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ آج اس کو یوں اجڑا دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کمل نے اچانک کالج آنا چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں ہمارے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہو رہے تھے۔ ہم نے اس کے گھر جا کر اطلاع دینی چاہیے، تبھی پتہ چلا کہ کس سسرال والے مکان بیچ کر جا چکے ہیں۔ ہمارے امتحان شروع ہو گئی، مصروفیت ختم ہو گئی، تب میری شادی شروع ہو گئی اور پھر میں کمل کو بھول گئی۔ آج اس کو اچانک سامنے دیکھ کر اس کے بارے میں جاننے کی خواہش نے جنم لیا۔ تبھی ضد کر کے میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ چائے وغیرہ سے تواضع کرتے ہوئے میں نے وہ تمام سوالات کر دیے جو کمل کی اجڑی ہوئی صورت دیکھ کر میرے دماغ میں آئے تھے۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر بولی، یہ کہانی میرے دیور اور منہ بولے چچا سسر کی ہے، جن کے غلط خیال اور غلط سوچوں نے ایک کمسن اور معصوم لڑکی کو برباد کر دیا اور ساتھ ہی ہمارے تمام گھرانے کو بھی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میٹرک کے فوراً بعد میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ سسرال والوں کو بھی تم جانتی تھی۔ میری ساس ملازمت کرتی تھی اور سسر اکثر بیمار رہتے تھے، لہٰذا گھر کی ذمہ داری زیادہ تر ساس پر تھی۔ میرے شوہر کی ملازمت اچھی تھی، اس لیے گھر میں کسی قسم کی تنگی نہ تھی۔ میرا دیور ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار قسم کا نوجوان تھا۔ اس کو پڑھائی سے رغبت نہ تھی۔ فیصل کو ہم سب سمجھاتے تھے کہ پڑھنے کی عمر ہے، کچھ پڑھ لو، مگر وہ سنتا ہی نہ تھا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ایک اور فرد بھی رہتا تھا اور یہ میرے سسر کے منہ بولے بھائی تھے، جن کا نام حبیب تھا اور ہم انہیں چچا کہا کرتے تھے۔ حبیب چچا نے شادی نہ کی تھی، وہ عرصے سے میرے سسر کے گھر پر ہی مقیم تھے۔ ان کا ہمارے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار کسی معاملے میں میرے سسر کی بہت مدد کی تھی اور اسی احسان کے بدلے میں سسر صاحب نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ عادت کے بھلے تھے مگر ذرا رنگین مزاج واقع ہوئے تھے۔ صنف نازک سے بات کر کے خوش ہوتے تھے۔ میرے دیور فیصل کا زیادہ تر وقت چاچا کے ساتھ ہی گزرتا تھا اور وہ ان کی صحبت میں بگڑتا جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کے سامنے ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی۔ یاسمین باجی بہت اچھی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر ملک سے باہر تھے۔ یاسمین باجی خود ایک اسپتال میں نرس تھیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سائمہ تھا، وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ یاسمین باجی اکثر آ جاتی ہیں اور چونکہ نرس تھیں، زیادہ تر میرے سسر کے پاس بیٹھتی تھیں، ان کی طبیعت پوچھتی تھیں اور ان سے باتیں کرتی تھیں۔ ہم سب بہت مصروف ہوتے تھے، اس وجہ سے میرے سسر اکیلے پن کا شکار تھے، اور چونکہ یاسمین باجی نرس تھیں اس لیے انہیں بیمار شخص سے ایک لگاؤ ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں۔ یاسمین باجی سے ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی سائمہ بھی آ جاتی تھی۔ گپ شپ میں اچھا وقت گزر جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی آمد و رفت بڑھ گئی۔
اب وہ رات کو بھی دیر تک ہمارے گھر بیٹھی رہتی تھیں. یاسمین تو زیادہ تر میرے سسر کے پاس بیٹھتی تھی، جبکہ سائمہ میرے دیور کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی. کچھ عرصے تک میری ساس نے برداشت کیا. بالآخر ان کو ماں اور بیٹی کا رویہ کھٹکنے لگا. وہ اپنے شوہر کے پاس نرس کا روز یوں بیٹھ کر بات کرنا برداشت نہیں کر پاتی تھی، لہٰذا بہانے بانے سے الجھنے لگتی. ایک روز بات اتنی بڑی کہ لڑائی ہو گئی. اس دن کے بعد ان ماں بیٹی نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا. سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، مگر میرا دیور اداس اور پریشان رہنے لگا کیونکہ وہ سائمہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا. ادھر سائمہ بھی کچھ کم پریشان نہ تھی. وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی. مجبور ہو کر ایک دن فیصل نے چاچا حبیب کو اپنے دل کا حال بتا دیا. چاچا تو پہلے ہی رنگین مزاج تھے. یہ باتیں ان کو متوجہ کر گئیں. فیصل سے کہا، ارے بیٹا میں جو ہوں تو تم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب ٹھیک کر لوں گا. فیصل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی. وہ سائمہ سے ملنے کو بےتاب تھا. چاچا نے کہا، تم اپنی ساری کیفیت لکھ دو، میں سائمہ تک پہنچا دوں گا. جب سائمہ کو فیصل کا پہلا محبت نامہ ملا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ وہ بھی اس آگ میں پور پور جل رہی تھی. لہٰذا اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا، اور یوں چچا ان دو جوان دلوں کے درمیان پیغام رساں بن گئے. تھوڑے دن یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک روز یاسمین باجی کے ہاتھ فیصل کا خط لگ گیا. انہوں نے بیٹی سے باز پرس کی اور اس کو خوب مارا. جب فیصل کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا. چچا جی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، بہت جلد سائمہ تمہاری ہوگی. لیکن اسے کسی پل چین نہ تھا. ایک دن جبکہ سب لوگ اپنے کاموں پر چلے گئے تھے اور میں بھی کالج میں تھی، گھر میں فیصل اور چچا اکیلے تھے، تو انہوں نے میرے دیور سے کہا کہ جاؤ میرے کمرے میں آرام کرو. چچا کا کمرہ اوپر تھا. فیصل جب اوپر گیا تو حیران رہ گیا. کمرے میں گمسم اور پریشان سی سائمہ کھڑی تھی. اسے اسکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا اور میز پر اسکول بیگ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ اسکول کے بجائے چچا جی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، عہد و پیمان ہوئے. وہ اسکول کی چھٹی تک اس کے ساتھ کمرے میں رہی اور یوں ان کی یہ ملاقاتوں میں بدل گئی. چونکہ اوپر کے کمرے کا راستہ پچھلی طرف سے بھی تھا، اس لیے سائمہ کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. ان کی ملاقاتیں یوں ہی اکثر و بیشتر ہونے لگیں، لیکن تنہائی میں دونوں نے شرافت کا دامن نہیں چھوڑا. ایک دن سائمہ نے کہا، تم میری امی سے رشتہ مانگو تاکہ ہم چوری چھپے نہ ملیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں. فیصل بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ وہ بدنامی سے ڈرتا تھا. اسے یہ بات چچا کو بتائی. انہوں نے تسلی دی کہ میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا، اور گھر والوں کو بتائے بغیر سائمہ کے گھر گئی. اس کی ماں سے رشتہ طلب کیا، لیکن باجی یاسمین بھڑک اٹھی. انہوں نے چاچا جی کی خوب بے عزتی کی اور کہا کہ میں نے سائمہ کی منگنی بچپن میں اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا، اور یہ کہہ کر چاچا کو گھر سے نکال دیا کہ میں تم کو اس گھر کا بزرگ نہیں مانتی، کہ تم تو ان لوگوں کے در پر پڑے ہو اور ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو. رشتہ مانگنا تھا تو لڑکے ماں باپ کیا مر گئے تھے؟ حبیب چچا کو بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے اپنا غصہ دبا لیا، لیکن اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا. انہوں نے فیصل کو کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. دل ہی دل میں انہوں نے یاسمین باجی کو بدنام کرنے کا تہیہ کر لیا. سائمہ کو ڈھال بنا لیا اور یوں ایک دن ان کو موقع مل گیا. اچانک یاسمین باجی کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اکیلی ہی اپنی امی کی طرف چلی گئی. سائمہ کو تاکید کر کے گئی کہ دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی. وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا انہوں نے فون کر دیا کہ میں صبح آ جاؤں گی. سائمہ کو اکیلے گھبراہٹ ہو رہی تھی. وہ دروازے پر آئی اور گلی میں جھانکنے لگی تو اس کی نظر اوپر گئی. گیلری میں چاچا کھڑے تھے. انہوں نے بھی جب سائمہ کو دروازے پر دیکھا فوراً نیچے آئے اور پوچھا، کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے ساری بات بتا دی. چاچا کے دماغ میں فوراً ہی شیطان جاگا. ایک منصوبہ ذہن میں آیا. کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھر میں اکیلی ہو تو میں فیصل کو بھیج دیتا ہوں، تھوڑی دیر اس سے باتیں کر لو. سائمہ ان کو منع کرنا چاہتی تھی، مگر یہ چاچا رکے نہیں، فوراً گھر آ گئے اور فیصل سے کہا، سائمہ گھر میں اکیلی ہے اور تم کو بلا رہی ہے.
فیصل گھبرایا مگر پیار کا نشہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا اور سائمہ نے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو گھر میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پھر تنہائی اور اندھیری رات نے ان کو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ یوں سائمہ تہی دامن ہو گئی۔ قسمت میں اس لڑکی کی تباہی لکھی تھی، ہو کر رہی۔ جب سائمہ نے فیصل کو بتایا تو وہ گھبرا گیا اور ڈر کے مارے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا گیا۔ ادھر یہ پریشان حال لڑکی فیصل کو تلاش کر رہی تھی، وہ کسی اور کو آنے والے برے وقت کے خطرات سے کیوں کر آگاہ کرتی۔ جب وہ کئی دن تک نظر نہ آیا تو اس نے چاچا سے پوچھا کہ فیصل کہاں ہے۔ انہوں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ 2 سال کے لیے باہر چلا گیا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہوسان خطا ہو گئے۔ اس نے رو رو کر چاچا کو بتایا کہ میں خطرے میں گر گئی ہوں، کہیں سے اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ چاچا نے مدد کرنے کے بجائے یاسمین باجی کو ساری بات بتا کر کہا کہ تم غافل ہو، جبکہ تمہاری بیٹی یہ گل کھلا چکی ہے۔ یاسمین باجی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے بیٹی کو خوب مارا اور پھر دندناتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور چیخنے لگی۔ ان کو آتے دیکھ کر چاچا تو ہمارے گھر سے بھاگ نکلے، لیکن پھر یاسمین باجی کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ فیصل اور چاچا نے مل کر کس طرح ان کی بچی کی زندگی تباہ کی ہے۔ ہم نے بہت چاہا کہ سائمہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں، مگر یاسمین باجی کسی طور پر راضی نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا، جس طرح میری بیٹی کی عزت خراب کی ہے، میں بھی تم کو کہیں کا نہ چھوڑوں گی۔ جاتے جاتے چچا نے ایک اور ستم بھی کیا کہ محلے کے چند گھروں کو یہ داستان سنا گئے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یاسمین باجی نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ ایک روز میری شوہر آفس سے گھر آ رہے تھے کہ ان پر گھنٹوں نے حملہ کر دیا، جنہوں نے ان کو خوب مارا اور وہ اپنا ایک ہاتھ گنوا بیٹھے۔ ہم تو پہلے ہی بہت پریشان تھے، اس حادثے نے ہم کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری شوہر کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ سسر اس صدمے کی تاب نہ لا سکے اور دائرے فانی سے کوچ کر گئے۔ ساس شوہر کی وفات اور بیٹی کی بربادی کی وجہ سے بیمار رہنے لگے۔ ان کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ رقم و زیور تو پہلے ہی چچا لے گئے تھے، باقی پونجی ساس اور شوہر کی بیماری پر خرچ ہو گئی۔ ادھر محلے والوں نے الگ جینا حرام کر دیا تھا۔ یاسمین باجی نے محلہ چھوڑ دیا اور وہ تو لوگوں کی تنزیہ باتوں سے دامن چھڑا گئی، لیکن ہم لوگ محلے والوں کا نشانہ بن گئے، یہاں تک کہ ہم کو بھی یہ محلہ چھوڑنا پڑا۔ ایسے حالات میں مالی پریشانی لازماً کھیتی ہے۔ ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہ رہا تو مفلسی نے آ جکڑا۔ گھریلو سامان بکنے لگا، تب مجبوراً میں نے ملازمت کا سوچا۔ کالج تو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ پڑوسن خالہ کی جانے والے کی توسط سے نرسنگ میں داخلہ لیا اور پھر کورس مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی۔ ساس اور شوہر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ مکان کا آدھا حصہ کرائے پر دیا۔ 2 معصوم بچوں کی پرورش بھی مجھے کرنی تھی۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پھر سائمہ کا حال کیا ہوا وہ بھی سنو۔ اس کی ماں خود نرس تھی، لہٰذا اس نے بیٹی کے سر پر منڈلاتی مصیبت سے اس کو نجات دلا دی، لیکن سائمہ کا ذہن متاثر ہوا اور وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ بہکی سے باتیں کرتی تھی۔ فیصل تو ایسا گیا کہ لوٹ کرنا آیا۔ شاید وہ چچا کے ساتھ اب کہیں روپوش ہے اور دونوں ڈر کی وجہ سے گھر نہیں آتے۔ میں دن رات سوچتی ہوں کہ جانے چاچا کو ہمیں برباد کر کے کیا ملا، کہ ایسے نادان بزرگ بھی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی کہانی سنا چکی تو کہنے لگی، اب تم اپنی سناؤ، کیسی ہو اور کس حال میں ہو۔ پہلے تو میں جھٹکی پھر بتایا کہ میں بھی حالات کا شکاری، مگر اب خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ اس نے اصرار کیا تو میں نے اس کو اپنی گزری سنا دی کہ دوست ہی دوست کا غمگسار ہوتا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ امتحان ہوتے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر ایک بینک میں آفیسر تھے۔ ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے اولاد کی۔ بہت علاج کرایا مگر اللہ کو منظور نہ تھا۔ پہلے ہم لوگ میاں والی میں رہتے تھے، بعد میں میرے میاں کا ٹرانسفر بہاولپور میں ہو گیا۔ میری ایک دوست تھی سمیہ، اس کے والد کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا، پھر اس کو بہاولپور میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کا فون آیا کہ میں تمہارے شہر میں ہوں، میں اس سے ملنے چلی گئی۔ بہت دنوں کے بعد ہم دونوں ملی تھیں، خوب خوش ہوئے۔ مجھ کو بہت اچھی لگتی تھی، لہٰذا سوچتی تھی یہ تعلیم حاصل کر لے تو اس کو اپنی بھابھی بنا لوں گی۔
میڈیکل کالج میں اس کو کئی لڑکے پسند کرتے تھے مگر اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا. اپنی پڑھائی میں گم رہی کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی. کبھی وہ مجھ سے ملنے آ جاتی، دیر ہو جاتی تو ہاسٹل جانے کے بجائے گھر ٹھہر جاتی. میرے خاوند نیک دل آدمی تھے، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور ان کو میری سہیلی کے میرے پاس ٹھہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ جب رات میرے گھر میں رہ جاتی، صبح آفس جاتے ہوئے فراز کو ہاسٹل چھوڑ دیا کرتے تھے. خدا جانے کب کیسے دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. ایک بار جب وہ میرے گھر آئی اور رات کو ٹھہر گئی، فراز نے مجھے کھانے میں نیند کی گولی کھلا دی اور میں بے خبر سو گئی. تب دونوں کو کھلی چھٹی مل گئی اور یہ رات انہوں نے اکٹھے گزاری. صبح کو وہ واپس ہاسٹل چلی گئی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ میری پیاری سہیلی میری زندگی میں زہر گھول گئی ہے. ایک روز میری ہمسائی نے بتایا کہ اس نے سمیہ اور فراز کو 2-3 بار اکٹھا دیکھا ہے. کہنے لگی کہ میں تم کو ہوشیار کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں تم کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے. مجھے سمیہ پر اندھا اعتماد تھا، لہٰذا میں نے اس خدشے کو رد کر دیا، لیکن فراز کا رویہ مجھ سے دن بدن بدلتا گیا. کئی بار احساس دلایا مگر فراز مجھ سے دور ہوتا گیا. اسے بات کرنا بھی ترک کر دیا. مجھے کہیں لے جانا تو دور کی بات، وہ گھر میں ہی کم آتا تھا. ایک دن میں ہاسٹل گئی اور سمیہ کو گھر آنے سے روک دیا کیونکہ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. میں تو سمیہ کو منع کر کے آ گئی، لیکن اسے میرے شوہر کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بیوی مجھ پر شک کرنے لگی اور مجھ کو گھر آنے سے منع کر دیا. وہ غصے میں گھر آیا اور مجھ کو خوں مارا. میں یہ سب نہ سہ سکی اور میں کیا آ گئی. تبھی اس نے مجھے طلاق بھجوا دی اور سمیہ سے شادی کر لی. اس کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. میرے والدین نے 1 سال بعد میری دوبارہ شادی کر دی. دوسرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور خدا نے مجھے بیٹی سے بھی نوازا ہے. جبکہ سمیہ اور فراز میں جھگڑا ہو چکا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے. اب فراز کو پچھتاوا ہے کہ کیوں نہ حق بیوی کو چھوڑا. وہ اکیلا رہتا ہے اور افسردہ ہوتا ہے، لیکن خدا نے مجھے خوشیاں دے دی ہیں ایک چھوٹی سی بیٹی کی صورت میں، جس کو پا کر میں سمجھتی ہوں کہ مجھ کو کائنات کی ہر خوشی مل گئی ہے. کنول دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی. میں انتظار کرتی رہی، وہ پھر نہیں آئی. شاید مصروفیت نے اس کو مجھ سے بیگانہ کر دیا ہے.